ایسے فرد یا ایسے شخص سے یہ خاندان چلا ہے جس کی نسبتیں بھی عالی تھی، جنہیں دنیا فاتح خیبر کے نام سے یاد کرتی ہے، سید علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ۔ مختلف ترک سے تاریخوں لکھنے والوں نے اپنے اپنے انداز میں اس پر کلام کیا، قلم چلائے۔ تو بڑی عجب بات ایک دن پڑھی ایک کتاب میں کہ یہ علوی خاندان جس خاتون سے چلا اس کا نام حضرت خولہ تھا، حضرت خولہ۔ تو یہ خاتون جو تھی یہ ہمارے سندھ کی تھی۔ واہ، یہ بڑی عجیب بات ہے، یہ ہماری سندھ کی تھی، جو پاکستان میں معروف سندھ ہے اس کی تھی۔ اور یہ اس زمانے میں سندھ جو تھا یہ اب تو بہت کلوز ہو کے رہ گیا، چھوٹا سا مختصر ہو گیا، جبکہ یہ پہلے جو تھا یہ سندھ بلوچستان کے ایک کثیر علاقے کو شامل تھا۔ آپ تاریخ کی کتابوں میں دیکھیں جو آج کل معروف یہ مستونگ کے علاقے ہیں، یہ دوسرے تیسرے جو بلوچستان میں شمار ہو گئے، پہلے سندھ میں تھے۔ اور ان کی نسبت بہت ساری تواریخ کی کتابوں میں عربی، اردو اور فارسی کی مختلف تاریخوں میں جو بات لکھی ہوئی ہے، یہ ایران کے ساتھ ٹچ تھے اور ایران کی ایک باؤنڈری جو تھی اس کے ساتھ لگتی۔ اب تو موجودہ ایران سندھ کے ساتھ نہیں لگ رہا، تو لہٰذا یہ مستونگ والے علاقے جو ایران کو ٹچ کر رہے ہیں یہ سندھ میں تھے، اور یہاں ان علاقوں میں یہ حضرت خولہ صاحبہ، بی بی صاحبہ یہاں رہتی تھی۔ اور بی بی صاحبہ میرے تکلم سے مراد بی بی صاحبہ سے حضرت خولہ ہی ہوگی جو علویوں کی پہلی ماں ہے، یہاں سے علوی خاندان چلا ہے۔ بی بی صاحبہ کا جہاں بھی لفظ آئے گا تو یہ ہوگا۔ تو بی بی صاحبہ یہاں سے بیاہ کے وہاں چلی گئی، اور اچھا یہ اعزاز علویوں کو ملا۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سادات شاہ جی آپ یہ بھی اسی سندھ کی ماں سے پیدا ہونے والی اولاد ہے۔ واہ، کیسے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شاہ ایران جب ایران فتح ہوا تو 3 شہزادیوں کو گرفتار کیا گیا، ان کو جب لایا گیا حضرت عمر کی عدالت میں تو وہ عدالت میں پیش ہوئی تو صحابہ کرام کے مابین مشورہ ہوا کہ جس طرح یہ شہزادیاں ہیں ان کا انتخاب بھی شہزادوں کے لیے کیا جائے۔ تو ان میں ایک شہزادی شہر بانو نام تھا، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں بھی آئی تھی، اور وہ اسی سندھ کی تھی، پیچھے اسی سندھ کے رہنے والی تھی، کیونکہ بادشاہ کی یہ باندیاں اور بیٹیوں میں شمار ہوتی تھی۔ تو اب وہ اسی سندھ کی نسبت سے سادات بھی اسی کی اولاد سے امام زین العابدین پیدا ہوئے، ٹھیک ہے، اور حضرت امام حسین کی اولاد بھی ان سے چلی، اور حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد بھی انہی سے چلی۔ اب یہ دونوں خاندان علوی اور حسینی سندھ کے، اسی لیے باب الاسلام بھی سندھ کو کہا جاتا ہے، کیونکہ ان کی نسبتیں کلوز تھی سندھ میں، تو پھر ان کے ریفرنس سے آنا جانا صحابہ کا اور دیگر پھر باب الاسلام بن گئے، کیونکہ مکہ سے ڈائریکٹلی ان کی رشتہ داریاں تھیں، پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، پھر بعد میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داریاں ملی۔ یہ سندھ کو خاص نسبتیں حاصل ہیں۔ یہ البدایہ والنہایہ میں بھی کچھ اس کے نقوش ملتے ہیں، خصوصاً جو ہے رجال سندھ ایک عربی کے اندر بڑی معتبر کتاب ہے، اس کے اندر تفصیل کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا، صفحہ 214 پر تفصیل کے ساتھ یہ ذکر موجود ہے۔ یہ آپ کی برکت سے علوی خاندان کی ہے، اس پر میں باقاعدہ سے تحقیق کر کے حضرت بی بی صاحبہ خولہ پر میں کام کر رہا ہوں۔ آپ جیسے حضرات کی دعائیں چاہیے کہ اللہ کرے یہ کام پائے تکمیل تک پہنچ جائے۔ یہ کتاب کی صورت، جی انشاءاللہ اس کو ایک رسالے کی صورت میں لکھیں گے تاکہ لوگوں کو، خصوصاً جو خاندان اپنے آپ کو علوی کہتے ہیں یا قطب شاہی آوان کہتے ہیں، یعنی آوان خاندان سے جن کی نسبتیں ہیں علوی خاندان سے، تو ان کو اس سے استفادہ ہو، اور اپنی ماں کی بہت ساری چیزیں جو چھپی ہوئی ہیں یا لوگوں کے سامنے عیاں نہیں ہیں، ہماری بیٹیوں کے سامنے اور ہماری بہنوں کے سامنے، تاکہ وہاں تک ان کی یہ بڑا احسان ہوگا مولوں کہ ان کو پتہ چلے۔ بس اللہ کرے ایسا ہو جائے، آپ جیسے لوگوں کی دعائیں چاہیے۔ کچھ کام ہو گیا؟ جی الحمدللہ اس پر کافی کام میں نے کر دیا، اور اس کے علاوہ بھی مختلف تصنیفات جس طرح اللہ تعالیٰ نے کام لیا، اور اس پر بھی انشاءاللہ اور نہ ایک جو وہ یہ ہے کہ حضور کی صاحبزادی سے جو
شادی ہوئی مولا علی کی۔ جی ان سے تو سادات کا سلسلہ سادات ہے، تو ہوئے۔ خصوصاً امام حسن اور ہاں، امام اور حسین دوسری رضی جو اللہ بیوی تعالیٰ عنہ۔ پاک حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بیویاں تھیں، یکے بعد دیگرے، اور یہ ہمارے دوسرے کہہ دیں کہ وہ جو ہیں یعنی کہ اہل تشیع، وہ کہتے ہیں کہ اسلام میں 9 شادیاں جائز ہیں۔ ان کے عزیز یہ جو بات ہے کہ 9 شادیاں جائز ہیں، وہ اس بنیاد پر ہے کہ حضرت علی نے یکے بعد دیگرے 9 شادیاں کی۔ ان بیوقوفوں کو اتنی عقل نہیں آتی کہ بھئی وہ یکے بعد دیگرے ہیں، ایک وقت میں 9 نہیں رکھی آپ نے، ہاں یہ یکے بعد دیگرے آپ نے ایک وقت میں آپ نے 4 بیویاں رکھی ہیں، یکے بعد دیگرے آپ نے 9 بیویاں رکھی ہیں، 9 بیویاں آپ کی تھیں۔ اس طرح تو پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے شمار نکاح آپ کو تاریخ کی کتب سے ملیں گے، بے شمار۔ سادات ان سے چلے، علوی ان سے چلے، بی بی خولہ صاحبہ سے۔ تو علویوں کے اوپر زکوٰۃ میرے خیال سے نہیں لگتی۔ نہیں یہ الگ مسئلہ ہے، سادات کا مسئلہ الگ ہے۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے بیان سنا، تو وہ فرما رہے تھے کہ جو کتب شاہی عوان ہیں، علوی ہیں، ان کے اوپر بھی زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اصل میں ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم تحقیق سے کورے ہیں۔ ہاں یہ ہے۔ کیسے کہ ہاشمی بھی سید ہیں، انصاری بھی ہماری اصطلاحات میں سید ہیں، قریشی بھی سید ہیں، اور جناب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مختلف ازواج سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ ساری کی ساری سید ہماری اصطلاحات میں ان کو سب کو